بات تو ساری تڑپ کی ہے، ورنہ وقت تو سارے ہی قبولیت کے ہوتے ہیں۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے، مگر وہ تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری اس آزمائش کے بعد تمہاری دعاؤں کا پورا ہونا ہو۔ دعائیں موڑ لائیں گی مقدر کی خوشیاں۔ تم ایک بار اللہ سے اچھا گمان کر کے تو دیکھو، یہ تہجد پڑھنا تمہارا خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ یہ وہ سجدے ہیں جہاں تم اپنی مراد پا لو گے، اور جب دل میں خدا سما جائے تو آنکھیں غم میں بھی مسکراتی ہے۔ جن ہاتھوں کو تم نے دعا میں اٹھا رکھا ہے نا، ان ہاتھوں میں ایک دن وہ سب ہوگا جس کے لیے تم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہو۔ جو خود کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں نا، اللہ ان کی قسمت کی الجھی ڈور کو سلجھا دیتا ہے۔ جو چیز اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دی ہے، اسے کوئی بھی تم سے چھین نہیں سکتا۔ جو میں مانگ رہی تھی وہ بہتر تھا، جو اللہ دے گا وہ بہترین ہوگا۔ سنو مایوس مت ہونا۔ اگر یہ وقت آزمائش کا ہے تو اگلا وقت معجزوں کا ہوگا۔ اگر دینے والے نے دینے کا وعدہ کر رکھا ہے تو دنیا لاکھ کوشش کر کے بھی تمہیں وہ چیز حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی۔ یہ غم بڑے انمول ہیں، یہ تمہیں رب کے قریب لے جائیں گے، تمہیں آزمائش پر صبر سکھائیں گے، تمہیں صبر کا صلہ دلوائیں گے۔ اتنے درد کے بعد بھی اگر تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً تمہیں اجر کے لیے چن لیا گیا ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے سے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک اتنا نوازے گا کہ تمہیں لگے گا ہی نہیں کہ کبھی کچھ کھویا تھا۔ آپ کی دعا ہر اس چیز کو آپ تک لے آئے گی جو آپ کے نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ جو دیر لگ رہی ہے وہ اللہ کی خیر بھی تو ہو سکتی ہے۔ سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ جب اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو کیا تمہیں یہ قبولیت کی دلیل نہیں لگتی؟ اللہ دیکھ رہا ہے آپ کتنی اذیت میں ہیں اور کتنی مشکل سے صبر کو قائم رکھا ہوا ہے۔ دیکھنا بہت جلد وہ آپ کو سکون سے نواز دے گا اور آپ کے صبر کا پھل ضرور عطا کیا جائے گا۔ اللہ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کر لو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی طلب ختم ہو جائے۔ اپنے لیے بہتری کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ ایک امید ہے کہ دعا سن لی جائے گی، ایک آس ہے کہ اب کن کہہ دیا جائے گا۔ ہر رشتہ کبھی نہ کبھی مان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی برہم کھو دیتا ہے۔ صرف اللہ کی ذات ہے جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ تہجد کی دعائیں تو معجزوں کا عکس ہوتی ہیں۔ فرش پر ہاتھ اٹھائیں، عرش پر اللہ رب العزت کو پالیں۔ مایوس نہیں ہوتے اللہ کی رحمت سے۔ وہ رات کو دن میں بدلنے والا رب تمہارے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدل دے گا انشاءاللہ۔ تم سمندر کی گہرائی سے بھی پکارو گے نا، اللہ وہاں بھی تمہاری التجائیں سن لے گا۔ جو تم چاہ کر بھی نہیں پا سکتے نا، وہ تمہاری دعائیں تم تک لے آئے گی۔ جب حالات بد سے بھی بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں تب معجزے ہوتے ہیں اور دعاؤں کے جواب دے کر دل مطمئن کر دیے جاتے ہیں۔ صبر کرو اس نیت سے کہ اللہ تمہاری نیت دیکھ رہا ہے، وہ تم کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھو، وہ رحمان ہیں، تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ اللہ جانتا ہے آپ کے دل میں چھپے اس خوف کو جو آپ کو پریشان کیے ہوئے ہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے آپ کی زندگی میں مسلسل چلنے والی مشکلات کو جن سے آپ لڑتے ہوئے تھک رہے ہو۔
اللہ واقف ہے آپ کی اس تکلیف سے جو ان دنوں آپ کو بے چین کیے ہوئے ہے۔ مگر یاد رکھیں آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اس خوف، مشکلات اور تکلیف کی جنگ میں اللہ ہر جگہ آپ کے ساتھ ہے۔ وہ سب سن رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے وہ ہر حال میں تمہیں مل کر ہی رہے گا، پھر بھلے وہ راستے میں کھو ہی کیوں نہ جائے، مگر منزل پر پہنچ کر وہی تمہارا مقدر ہوگا۔ پہلے دعا، پھر صبر، مزید دعا، مزید صبر، مسلسل دعا، مسلسل صبر۔ وہ سب دیکھ رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، وہ ہر پل ساتھ ہے، یقین کیجیے۔ جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہیں، تو ایک بات یاد رکھیں، امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ اللہ سے مانگنے کے بعد مشکل یا ناممکن کا گمان نہیں رکھتے، صرف یقین سے تعلق مضبوط کرتے ہیں۔ وہ انسان کبھی زندگی میں ہار نہیں سکتا جس کی امید اللہ سے ہو۔ یہ جو اتنے سالوں سے ایک ہی دعا پر اٹکے ہوئے ہو، ابھی تک دعا کے پورا ہونے پر منتظر ہو، یہ جو صبر کیے بیٹھے ہو، تمہارا رب تمہاری زندگی بدلنے والا ہے، تمہیں وہ دینے والا ہے جس کی چاہت نے تمہیں رب سے جوڑ دیا۔ نصیب میں کچھ خوشیاں ایسی لکھی ہوتی ہیں جو صرف دعا کرنے سے ہی ملتی ہے۔ تو غموں، لوگوں کے تلخ رویوں سے مت گھبرائیں، بس دعا کرو اور سب پھر ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں ہر طرف سے اکیلا کر کے تمہیں اپنی طرف آنے کا موقع دیا ہو۔ یقیناً اللہ مخلص دلوں کو نوازتا ہے۔ وقت لگتا ہے مگر عطا کمال کرتا ہے۔ اگر اللہ آپ سے انتظار کروا رہا ہے تو اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جتنا آپ نے مانگا تھا۔ کبھی کبھار اللہ آپ کا دل توڑ دیتا ہے، سزا کے طور پر نہیں بلکہ آپ کی رہنمائی کے لیے، کیونکہ بعض اوقات ہم بری چیزوں سے محبت کرنے لگتے ہیں اور وہ چیزیں ہمیں آگے مسلسل تکلیف دینے والی ہوتی ہیں۔ اصل میں یہ وہ چیزیں ہیں یا وہ انسان ہوتے ہیں جن پر ہم اللہ سے زیادہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ ہمیں بے سکون کر دے گی، وہ ہم سے ہمارا سکون چھین لے گی، اور ہم جس بھی انسان یا چیز پر اللہ سے زیادہ بھروسہ کریں گے، کسی بھی چیز یا پھر انسان سے محبت ضرورت کے لیے نہیں کی جاتی، اسی لیے اللہ ہمارے دلوں کو توڑ دیتا ہے انہی لوگوں اور چیزوں کے ہاتھوں سے جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ اگر وہ نہ ملیں تو مر جائیں گے۔ آپ کا دل شروع سے ہی اللہ کے لیے بنایا گیا ہے، اور جب آپ اللہ کی جگہ کسی اور کو دیتے ہیں تب آپ کی زندگی میں درد بڑھ جاتے ہیں۔ ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے اللہ کے علاوہ ہم کسی کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ ہم جن چیزوں اور جن انسانوں کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، اللہ ہمیں ہمارے انہی خداؤں سے چوٹ لگاتا ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔